آج جمادی الثانیہ کی پہلی تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد رجب اور شعبان کا مہینہ آئے گا۔ رمضان کے لیے صرف 3 مہینے باقی رہ گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی رمضان گیا اور چند دنوں میں رمضان آنے کو ہے۔ یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانہ ایسے تیزی سے چلے گا کہ سال مہینوں کے برابر گزریں گے، مہینے ہفتے کے برابر گزریں گے، اور ہفتے دنوں کے برابر گزریں گے، اور دن گھنٹوں کی مقدار میں گزر جائے گا۔ اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی باقی زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زندگی کو اس کی رضا اور خوشنودی میں گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے میں نے والدین کے حقوق سے متعلق چند باتیں عرض کی تھی کہ والدین کے کیا حقوق ہیں۔ اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے مجھے اسی عنوان کی تکمیل کرنی ہے، اس عنوان کو مکمل کرنا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے جتنے حقوق ہیں ان سارے حقوق میں سب سے افضل، سب سے بڑھ کر، سب سے مقدم حق وہ نماز کا ہے۔ ایک مسلمان پر اللہ کے جتنے حقوق ہیں ان سارے حقوق میں سب سے افضل اور مقدم حق وہ نماز کا ہے۔ اور حقوق العباد میں بندوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سب سے افضل، سب سے مقدم، سب سے پہلا حق ایک مسلمان پر اس کے والدین کا ہے۔ سب سے پہلا حق مسلمان پر اس کے بچوں کا نہیں، اس کی بیوی کا نہیں، اس کے بھائی بہنوں کا نہیں، اس کے دوستوں کا نہیں، اس کے پڑوسیوں کا نہیں، بلکہ سب سے پہلا حق ہر مسلمان پر اس کے ماں باپ کا، والدین کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 سورتوں میں 23 مقامات پر، 23 جگہوں پر والدین کے حقوق بتائے ہیں اللہ نے۔ آپ اندازہ لگائیں، صرف قرآن کی بات کر، احادیث تو بے شمار ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، اور بعض احادیث میں تنہا باپ کے کیا حقوق ہیں، بعض احادیث میں تنہا ماں کے کیا حقوق ہیں، الگ الگ بیان کیے۔ اگر صرف آپ قرآن بھی دیکھ لیں تو 12 سورتوں میں 23 مقامات پر، 23 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان کیے۔ اور بعض ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر والدین کے حق کو بیان کیا۔ جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے یہ آیت پڑھی خطبے میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ۔ پہلا حق مسلمان کا کہ عبادت صرف تنہا اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، کسی اور کے سامنے سر جھکانے
کھانے کی تمہیں اجازت نہیں۔ اللہ کا ایک حق بیان کر دیا، اس کے بعد اللہ نے اپنے دوسرے حقوق نہیں بیان کیے، بلکہ اسی سے ملا کر متصلاً ساتھ بالکل اسی آیت میں اللہ نے حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ والدین کے حقوق کا کیا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ اپنا ایک حق بیان کرتے ہی آخرت کو نہیں بیان کر رہے ہیں، اللہ قبر کو نہیں بیان کر رہے ہیں، اللہ دوزخ کو نہیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اگر کوئی حق بیان کر رہے ہیں، کسی چیز کا حکم اگر دے رہے ہیں، تو ماں باپ کا حق ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کا حق ادا کرو۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا، اللہ موجد حقیقی ہے، حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی سب چیزوں کا خالق ہے، پیدا کرنے والا۔ لیکن دنیا میں ظاہر میں ہم جو وجود میں آئے ہیں، ہم جو پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں جو ہمارا وجود ہوا ہے، اس کا سبب کون ہے؟ اس کی وجہ کون بنے؟ وہ ہمارے ماں باپ بنے۔ ماں باپ کی وجہ سے دنیا میں ہمارا وجود ہوا ہے، اگر ماں باپ نہ ہوتے تو دنیا میں ہم موجود نہ ہوتے۔ حقیقی خالق پیدا کرنے والا اللہ، لیکن دنیا میں ظاہری طور پر ہمیں جو نظر آتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے دنیا میں ہمارا وجود ہوا، ہم دنیا میں آئے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کا حق بیان کیا۔ تمہارے بیوی کا تمہارا اوپر حق بعد میں ہے، اس کا نمبر بعد کا ہے۔ تمہارے بچوں کا حق بعد میں ہے، تمہارے دوستوں کا حق بعد میں ہے، بھائی بہنوں کا حق بعد میں، سب کے حقوق بعد میں۔ پہلا حق ہے تو تمہارے ماں باپ کا حق، ان کی فکر کرو، اس کی فکر کرو کہ ان کے حقوق میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آ جائے، ورنہ دنیا اور آخرت کی بربادی طے ہے، کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی بھی تمہارے حق میں دعا کر دے، اس کی دعا بھی تمہارے لیے قبول نہیں ہو سکتی اگر تم نے والدین کو ستایا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچائی ہے، ان کا دل دکھایا ہے، ان کے حقوق تم نے ادا نہیں کیے ہیں، ان کو تم نے ناراض کیا ہے، تو بڑے سے بڑے ولی کے پاس جا کر تم دعائیں کرا لو، وہ تمہیں دعائیں بتا دے، عملیات کرا لو، جو کرانا کرا لو، تمہاری دنیا کی بربادی عقبہ آخرت کی بربادی طے ہے، وہ بن نہیں سکتی، سنور نہیں سکتی بغیر والدین کی رضامندی۔ کیا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے میں نے حدیث پڑھی، صاف فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، اللہ کو خوش کرنا ہے تمہیں تو سن لو، محلے کے امام صاحب کو خوش نہیں کرنا ہے، اپنی بیوی کو خوش نہیں کرنا ہے، اپنے بچوں کو خوش نہیں کرنا ہے، اپنے دوستوں کو خوش نہیں کرنا ہے، محلے کے MLA کونسلر کو خوش نہیں کرنا ہے۔ اللہ کو اگر خوش کر کے پوری دنیا پر تم حکومت کرنا چاہتے ہو تو ایک دروازہ ہے والدین کا، ایک راستہ ہے والدین کا۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا نام رضا ربی فی رضا الوالد، اللہ کو خوش کرنا ہے، باپ کو خوش کرو۔ تمہارا باپ تم سے خوش ہے تو یقینی بات ہے، پکی بات ہے، پتھر کی لکیر ہے، اللہ تم سے خوش ہو گیا۔ اور ایک دوسری روایت میں رضا ربی فی رضا الوالدین، والدین کا لفظ آیا، اللہ کو خوش کرنا ہے، دونوں کو خوش کرو، باپ کو بھی خوش کرو، باپ کو بھی خوش کرو، ان کی ناراضگی سے بچ کر رہو۔ کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن نے کہاں تک ہمیں تاکید کی، کس حد تک قرآن نے ہمیں احتیاط کرنے کا حکم دیا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، قرآن نے کہا
ان کی بات نہ ماننا دور کی بات، انکار کرنا بات کی چیز ہے، تم ان کی بات پر اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ قرآن نے انتہا بیان کر دی والدین کے حقوق کی، یہ عربی لفظ ہے اف۔ ہمارے یہاں بھی بعض مرتبہ اردو میں بعض لوگ اسے استعمال کرتے ہیں بعض چیزوں پر، جب ان کو وہ کام نہیں کرنا ہوتا ہے یا وہ چیز ان کو پسند نہیں آتی ہے تو زبان سے کہتے ہیں اف۔ یہ ایک عربی لفظ ہے، اس کا ہمارے خاص کر ہمارے معاشرے میں ہمارے یہاں اس کا ترجمہ جو ہم اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، یہ جو میں نکال رہا ہوں آواز، یہ جو کہہ رہا ہوں یہ بھی اف کی طرح ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم والدین کی کسی بات کو۔ والدین نے تمہیں کسی چیز کا حکم دیا ہو، کسی چیز کے کرنے کو بتایا ہو، فلاں چیز کے لانے کے لیے کہا ہو، اور تم اپنی زبان سے یہ کہو، بیزارگی سے، اکتاہٹ سے، نفرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو آواز تم اپنی زبان سے نکالو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ اگر تمہیں کوئی ضروری کام آ گیا ہے، والدین نے کسی چیز کا تمہیں حکم دیا ہے، تو والدین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہو امی جان فی الوقت مجھے ایک کام آ گیا ہے، بہت ضروری ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں وہ کام کر لوں، پھر آپ کا کام بھی کر لوں۔ اجازت مانگو ماں باپ سے، یہ ہے طریقہ۔ بے شک ہوتا ہے ایسا، اس لیے طریقہ بتا رہا ہوں میں۔ بعض مرتبہ بہت ضروری کام میں ہم رہتے ہیں، بڑا اہم کام ہوتا ہے، ایسے وقت میں ماں باپ نے کسی چیز کا حکم دے دیا، کوئی ضرورت اپنی پیش کر دی تمہارے سامنے، اب وہ کام کا بوجھ تمہارے سر پر ایسا پڑا ہے کہ تم والدین کی بات کو بالکل ٹھکرا کر گھر سے نکل رہے کہ جاؤ بعد میں دیکھ لوں گا، بعد میں کروں گا، مجھے اب فرصت نہیں ہے، بہت کام پڑا ہے میرے دل میں، بعد میں کر لوں گا۔ یہ الفاظ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا کام کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ہی کام کیوں نہ ہو، سب کاموں کو پیچھے ڈالو، پہلے ان کا کام کرو جن کے کام کرنے پر تمہارا مالک تم سے راضی ہوگا۔ کائنات کے پورے فیصلے اس کے قبضے قدرت میں ہیں، تمہارا کام بھی اس کے قبضے میں ہے، اور اللہ تمہارا کام اس وقت کرے گا جب تم اپنے والدین کے کام کرو، ان کے کام آؤ گے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرو، اپنی ضرورتوں کو پسے پوچھ ڈالو، پاؤں کے نیچے ڈال کر رون دو اسے، چاہے میری ضرورت پیچھے ہو جائے، میری ضرورت نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ماں باپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث قدسی کے روشنی میں یہ بات بتائی کہ والدین کی قربانیاں کیا ہوتی ہیں بچے کے لیے جب دنیا میں اس کا وجود ہوتا ہے، کیسی کیسی قربانیاں والدین دیتے ہیں، اپنے سارے ارمان، سارے خواہشات، ساری تمنائیں، ساری آرزوؤں کو پس پش ڈال کر، جو شادی سے پہلے انہوں نے خاکہ بنایا تھا، پورا ایک ان کے سامنے خاکہ تھا پوری زندگی کا کہ یوں کریں گے، گھر ایسے بنائیں گے، ایسے زندگی گزاریں گے، فلاں ملکوں کا سفر کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ سارے ارمان ان کے وہی دب جاتے ہیں زمین تلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی بیماری کی حالت میں۔ زندگیاں کھپا دیتے ہیں والدین صرف ایک بچے کے لیے۔ آج والدین کی تھوڑی سی ضرورت کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، گھن محسوس کرتے ہیں، بعض مرتبہ نفرت کا مظاہرہ کر دیتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ کاش اگر وہ بھی بچپن میں ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے سے کتراتے، گھن محسوس کرتے، ہماری نجاست کو صاف کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتے تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ جس نے ہمیں بظاہر پیدا کیا وہ ہماری فکر نہیں کر رہی ہے ماں، تو بتاؤ دوسرے کون کریں گے ہماری فکر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کر ایک صحابی نے پوچھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، پہلا محبوب عمل یہ ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھو۔ صحابی نے پوچھا ثم ای، اللہ کے رسول اس کے بعد؟
نماز کے بعد کس کا درجہ ہے؟ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا نماز کے بعد سب سے پہلا حق تمہارے اوپر یہ ہے۔ ایک اللہ کا حق ہے، اس کا حق ادا ہو گیا، دوسرا نمبر ماں باپ کا ہے، پہلے سے پورا۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم ایون، اللہ کے نبی اس کے بعد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ حالانکہ جہاد تو فرض ہے، اس وقت بھی جہاد فرض تھا، جہاد تو قیامت تک چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد چلے گی۔ لیکن ہر مسلمان پر کیا جہاد فرض ہے؟ وہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے اس کی ترتیب بنے گی کہ کن کن مسلمانوں پر کس وقت جہاد فرض ہوگا، کن حالات میں فرض ہوگا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اب وہ دور تو جہاد کی فرضیت کا تھا، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا نمبر بعد میں بتایا۔ اور ایک دوسری حدیث میں تو صاف ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہا اے اللہ کے رسول، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، مجھے اس پر بہت زیادہ ثواب ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تم اس جہاد کے عمل سے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ بے شک اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس عمل سے سب سے زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بے شک سب سے زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا مجھ سے، یہ سوال میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے والدین ہیں؟ صحابی نے کہا کہ بے شک میرے والدین موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پھر ان کے پاس جاؤ، ان کی خدمت کرو۔ جہاد بعد نمبر ہے اس کا، تمہارا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، تمہارا مقصد سب سے زیادہ ثواب کمانا ہے، تو جاؤ والدین کے پاس، وہ خوش تو اللہ خوش۔ سب سے زیادہ ثواب اگر چاہتے ہو، تمہارا مقصد یہی ہے، تو پھر جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو۔ سب سے زیادہ ثواب کس میں اللہ نے رکھا؟ جہاد کا نمبر بعد کا ہے۔ اور ایک روایت میں صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہی سوال کیا، اللہ کے رسول، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ پورے انسانوں میں جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، ان سارے انسانوں میں سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں کا حق ہے۔ صحابی نے خود پوچھا ثم من، اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، دوسرا نمبر بھی تیری ماں کا ہے۔ صحابی نے پھر پوچھا ثم من، اللہ کے رسول اس کے بعد تیسرے نمبر پر کس کا حق ادا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، تیسرا نمبر بھی تیری ماں کا ہے۔ صحابی نے پھر پوچھا کہ یہ تو ترتیب جا رہی ہے، ہر سوال پر اللہ کے نبی کہہ رہے تیری ماں کا حق ہے، سب سے زیادہ تیرے اوپر تیری والدہ کا حق ہے، تیری والدہ کا حق ہے، تیری والدہ کا حق ہے۔ چوتھی مرتبہ سوال کیا ثم من، اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم ابوک، اب تیرے باپ کا نمبر ہے۔ 3 مرتبہ ماں کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ کیوں؟ شارحین حدیث اس کی شرح میں لکھتے ہیں اس وجہ سے کہ ماں نے 3 بڑی بڑی مشقتیں بچوں کے لیے جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں، جو مشقتیں، جو مصیبتیں، جو پریشانی باپ نے نہیں جھیلی۔ باپ بھی بے شک بچوں کے لیے بہت پاپڑ دیتا ہے، بڑی قربانیاں دیتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں تنہا ماں ہے، اس میں باپ اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا اس لیے بیان کیا کیونکہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے لے کر گھومتی ہے، اسے برداشت کرتی ہے، ایک بوجھ ہے۔ 9 مہینے تک کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ 9 مہینے
اگر ہمارے اوپر یہ حال آتا مردوں پر تو ہم برداشت کرتے. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ نے بعض چیزوں کو مردوں کے ساتھ رکھا ہے، بعض چیزوں کو عورتوں کے ساتھ رکھا ہے. مصلحتیں وہ جانتا ہے. ہم اپنی عقلوں سے آج فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو عورتوں کے ساتھ ایسا کیوں کرنا تھا، اللہ نے عورتوں کو ایسے کیوں بنایا، اللہ نے مردوں کو ایسے کیوں بنایا. یہ ہم اپنی عقلوں سے فیصلہ کر رہے ہیں. حکمتیں اللہ جانتا. اللہ نے سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا. 9 مہینے ماں لے کر گھوم رہی ہے، تکلیفیں اٹھا رہی ہے، برداشت کر رہی ہے. پورے 9 مہینے اس کی پوری سوچ، پوری فکر، اس کا پورا اٹریکشن، سب کچھ وہی ہے جو اس کے پیٹ میں. ساری چیزوں کو بھلا کر اب اسی ایک فکر میں ڈوبی ہوئی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے تیری ماں کا حق ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسرے نمبر پر بھی تیری ماں کا حق ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ماں جو تکلیف برداشت کرتی ہے وہ تو موت اور زندگی کا عالم ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کس کی جان بچے گی، کس کی جان جائے گی. وہ تو اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دونوں کی جان سلامت، دونوں صحیح سالم ہیں. کبھی کبھی قدرت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ زندہ ہے، ماں کی جان چلی جاتی ہے، کبھی ماں کی جان بچ جاتی ہے، بچے کی جان چلی جاتی ہے. یہ موت و حیات کا وقت ہوتا ہے. ایسے وقت پہ بھی وہ تکلیف برداشت کرتی ہے ماں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وجہ سے دوسرے نمبر پر بھی تیری ماں کا حق تجھ پر ہے. پھر تیسرا حق بھی تیری ماں کا ہی تیرے اوپر ہے، اس وجہ سے کہ تیرے پیدا ہونے کے بعد شرعاً ماں کے اوپر حق ہے کہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے. 2 سال شریعت کا حق ہے. اگر کوئی گزر نہیں ہے، ماں کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اور پریشانی نہیں ہے، تو وہ ایک بچے کا حق ہے ماں کے اوپر کہ وہ اسے 2 سال تک دودھ پلائے. 2 سال کے بعد پلانا حرام ہے، نہیں پلا سکتے، چھوڑا دینا چاہیے. لیکن بچے کا حق ماں کے اوپر 2 سال تک دودھ پلانا ہے. وہ اسے پلائے، بچے کا حق ہے. اس میں جو وٹامنز ہیں، اس میں جو طاقت ہے، اللہ نے جو قدرت کے کرشمے اس دودھ میں چھپا کر رکھے ہیں، وہ دنیا کے کسی اور پروٹین میں، کسی اور چیزوں میں تمہیں نہیں ملے. وہ بچے کا حق ہے 2 سال تک کوشش کر کے پلاؤ. اب 2 سال تک یا 1 سال تک یا 6 مہینے تک جتنا بھی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، مان لو 6 مہینے تک بھی اگر عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ کیا کم مدت ہے جو اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ کیا بچہ صرف دن میں 3 مرتبہ دودھ پیتا ہے جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں؟ پوری رات جاگتی ہے ماں بچے کے لیے. 10 منٹ پورے دن کا کام کر کے تھک کر جسم کے سارے اعضاء ٹوٹ چکے ہوتے ہیں ماں کے، ایسی تھکن کے ساتھ آ کر بستر پر لیٹتی ہے. 10 منٹ ہونے کی دیری نہیں، ماں گہری نیند میں ہوتی ہے. بچہ روتا ہوا، بل بلاتا ہوا اٹھتا ہے. کیا باپ اٹھتا ہے یا ماں اٹھتی ہے اس وقت؟ باپ کو کہتا ہے اسے لے کر باہر جاؤ، حال میں جا کر اسے دیکھ لو، اسے دودھ پلاؤ، مجھے صبح اٹھ کر کام پہ جانا، میں نہیں دیکھ سکتا اسے. اب اس وقت بیچاری ماں ہی جو دن بھر کام کر کے تھک کر 10 منٹ لگے تھے اسے گہری نیند ہوئے، اب وہ اٹھ رہی ہے کس کے لیے؟ صرف بچے کے، اس کی ضرورت کو پوری کرنے. اب دودھ پلایا، یوں لٹایا، آدھا گھنٹہ ہونے کی دیری میں پھر بچہ ہوتے ہوئے اٹھ جاتا ہے تو کون سنبھالتا ہے؟ باپ سنبھالتا ہے، ماں سنبھالتی ہے. پھر اٹھتی ہے ماں صرف بچے کی خاطر، پھر اسے سہلاتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، پھر اسے آرام کراتی ہے. بعض بچے تو پوری پوری رات ستاتے ہیں، سونے نہیں دیتے. ماں ہی ہے وہ جگر والی، صنف نازک ہونے کے باوجود، کمزور ضعیف ہونے کے باوجود برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے اور بچے کی پرورش کرتی ہے، اس میں کمی آنے نہیں دیتی. پوری رات کی نیند قربان کر دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسری قربانی ہے ماں کی، جس کی وجہ سے تیسرے نمبر پر بھی ماں کا حق تمہارے اوپر ہے. پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھے نمبر پر تمہارے باپ کا حق ہے.
اس کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ باپ کا حق ہی نہیں، جیسا کہ حدیث میں نے سنایا، ایک روایت میں تو صاف اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں فرمایا، ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا بیچ کا دروازہ، سینٹر ڈور کون ہے؟ وہ باپ ہے، بیچ کا دروازہ وہ باپ ہے۔ یہ ماں باپ کے حقوق ہیں، ان کی عظمتیں، ان کی فضیلت بتائی گئی کہ ان کے حقوق کو جانو، پہچانو، کہ ان کے حقوق تم ادا کر لو گے تو پھر اس پر تمہاری دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ان کے حقوق میں کہیں کمی بیشی ہو گئی تو پھر دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو عام طور پر رمضان کے مہینے میں آپ لوگ سنتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے خطبہ دینے کے لیے، ممبر کی جو آپ کی یہ 3 سیڑھیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، زور سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، اس کے بعد آپ نے خطبہ دے دیا، خطبہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آج ہم نے پہلی مرتبہ آپ کو خلاف عادت عمل کرتے ہوئے دیکھا، کبھی بھی ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین نہیں کہی تھی، آج ہم نے دیکھا کہ 3 سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آپ نے آمین کہی، کیا وجہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا جبرائیل علیہ السلام آئے، پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، جبرائیل نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اس کی مغفرت نہ ہو، اس نے اپنے حق میں جنت کے فیصلے نہ کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، اس کے لیے غیروں کو بد دعا نہیں دی جا رہی ہے، غیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسجد نبوی ہے، بد دعا دینے والے جبرائیل ہیں اور آمین کہنے والے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وہ بد دعا قبول ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین۔ دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہی کہ برباد ہو جائے، کہ اس کے سامنے میرا نام لیا ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ پھر تیسری سیڑھی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے بوڑھے والدین دونوں یا کوئی ایک موجود ہوں اور ان کی خدمت کر کے وہ دعا لے کر جنت اس نے اپنے لیے طے نہ کر لی ہو، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ ہمارے والدین موجود ہوں، ہمارے ماں باپ موجود ہوں اور ہم اپنے لیے جنت طے نہ کرا لیں، جنت واجب نہ کرا لیں ان کو خوش کر کے، تو پھر اس سے بڑی اور بربادی ہمارے لیے نہیں ہو سکتی۔ پھر بڑے سے بڑے ولی کے پاس آپ جاتے رہے، دعائیں کراتے رہے، کوئی دعا کام نہیں آئے۔ دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ تو ماں باپ تھے، یہ بزرگ نہیں۔ وہ دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ تو ماں باپ تھے، وہ دروازہ تم نے توڑ دیا، وہ دروازہ تم نے کیا توڑا؟ دوزخ کا دروازہ کھلا ہے تمہارے لیے۔ یہ بربادی کی دعا دی ہے جبریل علیہ السلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، کتاب الایمان کی بالکل پہلی روایت ہے، اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آیا مجمع کو چیرتا ہوا۔ بعض لوگ آتے ہیں بالکل آخری میں آ کر سامنے آ کر بڑی سب میں بیٹھ جاتے ہیں،
وہ بالکل ایسے ہی آیا، سب کو ہٹاتے ہیں. اصطلع علینا رجل، ایک آدمی اچانک آیا مجمع میں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، سب کو ہٹاتے ہوئے ایک دم گھس کر سیدھے آیا. شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بالکل سفید، ذرہ برابر کی دھبے، دھول، گرد و غبار نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس کے کپڑوں پر، بالکل سفید. شدید سواد الشعر، اس کے بال بالکل کالے رنگ کے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے کوئی نام و نشان نہیں تھا اس کے اوپر. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اجنبی آدمی ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، مدینے کا نہیں ہے. مدینے کا اگر ہوگا تو ہم جان لیتے. سارے صحابہ اسے دیکھ رہے کون ہے یہ، اجنبی ہے، یہ باہر سے آیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ باہر سے آیا ہے تو کپڑے گندے ہونے چاہیے، گرد و غبار ہونا چاہیے، دھول ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور کی طرح وہ زمانہ نہیں تھا، سڑکیں ایسی نہیں تھی، بالکل مٹی کی سڑکیں تھی. تو کوئی بھی آدمی 2 کلومیٹر سے بھی اگر چل کر آتا یا گاڑی پر آتا تو اس کے کپڑوں پر، اس کے بالوں پر گرد و غبار، دھول، مٹی نظر آتی تھی. اب یہ تو مدینے کا بھی نہیں ہے، دور سے آیا ہے، لیکن تعجب صحابہ کو یہ ہو رہا ہے کہ کپڑے بالکل پاک ہیں اس کے، اور بال بھی بالکل کالے ہیں، کوئی گرد و غبار، مٹی نہیں، سفر کے کوئی آثار نہیں. لا یعرفہ منا احد، ہم میں اسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے. وہ آ کر بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے یہ دونوں گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں کو ملا کر اس حالت میں وہ بیٹھ گیا، بالکل سامنے آ کر. جس طرح ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی آیا اور سیدھے اپنے دونوں گھٹنے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو ملا کر بالکل لگ کر بیٹھ گیا. پورے صحابہ دیکھ رہے ہیں، عجیب پریشانی کے عالم میں کہ کون ہے اتنی ہمت اسے. فوضع یدیہ علی فخذیہ، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھے، یا بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے. یہ دونوں ہاتھ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح رانے مبارک پر رکھے یا اپنے رانے مبارک پر رکھے. پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. کہا اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. اس نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا. سوال خود کر رہا ہے، جب حضور جواب دے رہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے بالکل سچ کہا. صحابہ پریشان، یہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو کہتا ہے کہ آپ نے بالکل سچ کہا. پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے مجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتایا تو اس نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا، صدقتا. صحابہ پھر پریشان، سوال کر رہا ہے، حضور جواب دے رہے، کہہ رہا ہے کہ بالکل سچ کہا. جب اسے معلوم ہے تو سوال کیوں کر رہا. اس نے تیسرا سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے. احسان کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کر کہ تجھے ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ تو خود اللہ کو دیکھ رہا. عبادت کے وقت تیری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا. تو بتاؤ عبادت کیا مزے کی ہوگی اس وقت کہ جب ہم اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں. پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے، یہ کیفیت اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے، تو کم از کم آخری سٹیج یہ ہے تمہارے لیے کہ تم ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کم از کم یہ تو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی کہ سیکرٹری دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، دوست دیکھ رہے ہیں، چاچا دیکھ رہے ہیں، ابا دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں. نہیں، بلکہ یہ احساس، اس یقین کے ساتھ نماز پڑھو، اس یقین کے ساتھ ہر عبادت کرو. صدقہ دے رہے ہو تو یہ خیال ہو اللہ دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہو یہ خیال ہو اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ رہے یہ خیال ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تجارت کر رہے ہیں، آدمی کو کوئی چیز اٹھا کر دے رہے ہیں تو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں دھوکہ نہیں دے سکتا. احسان صرف نماز میں نہیں ہے، احسان تو ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں ہے.
ہمارا ہر عمل اس یقین کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ میرے ہر عمل کو اللہ دے گا۔ یہ حضور نے بتایا جبرائیل کے سوال پر۔ 3 سوالات ہو گئے۔ آخری سوال جبرائیل نے کیا، اخبرنی عن الساعہ، ذرا قیامت کے بارے میں بتائیں، آپ کیا جانتے ہیں قیامت کے بارے میں؟ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس آدمی سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے قیامت کے بارے میں، مجھے بھی نہیں معلوم، یہ تو علم اللہ کو ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے، تمہیں معلوم نہیں تو مجھے ہی معلوم نہیں۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا اسی سے متعلق، اخبرنی عن اماراتہا، چلو قیامت کب آئے گی معلوم نہیں تو کم از کم نشانیاں تو بتاؤ، کچھ علامتیں بتاؤ جسے دیکھ کر ہم سمجھ سکیں کہ قیامت آ رہی ہے، یہ تو کچھ محسوس کر سکے، یہ تو بتا سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانیاں بتائیں اس حدیث میں، 2 نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب میں ابھی آگے بیان کروں۔ دوسری نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دیکھو گے ایسے لوگوں کو جن کے سر ننگے ہیں، سر پہ کپڑا ڈھانکنے کے لیے نہیں ہے، پیر ننگے ہیں، پہننے کے لیے چپل نہیں ہے، العالتا، فقیر ہیں، محتاج ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بن کر لوگوں پر فخر محسوس کریں۔ علماء نے اس کی تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے، عربوں کی طرف، جس طرح چرواہے تھے آج ان کا حال کیا ہے، دبئی کا کیا حال ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے وہ ہیں جن کا حال چند برسوں پہلے یہی تھا جو حدیث میں بیان کیا، پہننے کے لیے چپل نہیں، سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں، ایسی بے بسی کی حالت تھی، آج بڑی بڑی عمارتیں بنا کر فخر کر رہے ہیں۔ یہ صرف ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بارے میں ہے۔ آج بھی گاؤں دیہات والے کیسے کیسے لوگ جن کی یہی کیفیت ہے، ان کو کوئی راستہ ملا، کوئی راستے ہموار ہوئے، باہر گئے، باہر ملکوں میں، گلف کنٹریز میں گئے، وہاں جا کر کام کیے، اب وہ آ کر ایسی ہی عمارتیں بنا بنا کر ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہوگا اور آج یہی ہو رہا۔ تو اس میں جو ایک علامت، پہلی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ آج میرا موضوع ہے، اسے سنا کر میں اپنی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، باندیاں اپنے آقاؤں کو جنے گی۔ اس کی ایک تفسیر، الگ الگ تشریحات کی ہیں محدثین نے اس کی، لیکن ایک تشریح جسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پسند بھی کی ہے، وہ تشریح یہ ہے کہ قیامت کی علامت سب سے بڑی یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک کرے، بالکل یہی سلوک، جس طرح گھر میں کام کرنے والی کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں، یہی رویہ ہمارا ماں باپ کے ساتھ ہو، ماں کے ساتھ یہی سلوک کریں، جھڑکنا، جھنکانا، نفرت کے کلمات کہنا، ان کی بات بالکل نہ ماننا، ان کو گھر سے دھکے دے کے نکالنا، یہ جو کچھ ہم کام کرنے والیوں کے ساتھ، نوکرانیوں کے ساتھ کریں گے، یہ سب کچھ ہوگا، یہ جس دن ہوگا تم سمجھ لو کہ قیامت آ رہی ہے۔ جب یہ حدیث، یہ سوالات ختم ہوئے، وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ یہ جو آقا سوالات کر کے گیا ہے کون ہے؟ جانتے ہو تم اس کو؟ سب تو پہلے ہی سے پریشان ہے کہ کون ہے، معلوم نہیں، تو کہا کہ نہیں جانتے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہم تو اتنی دیر سے پریشانی میں ہیں کہ کون ہے، آج تک دیکھا نہیں ہے اس کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ جِبْرَائِیل اَتَاکُمْ یُعَلِّمُکُمْ دِینَکُمْ، یہ جبرائیل آئے تھے تمہارے سامنے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، ایک مختصر الفاظ میں تمہیں تمہارا دین سکھا کر چلے گئے۔ کیا مبارک آنکھیں تھیں جنہوں نے جبرائیل کو سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد فوراً کہا
فإنه جبرائیل، جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے. وہ تو جبرائیل کو اصلی حالت میں کون دیکھ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبرائیل کو بعض روایتوں میں آتا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اپنے اصلی حالت میں دیکھا ہے. اس کے علاوہ جو تقریباً 24,000 مرتبہ جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبرائیل کو اصلی حالت میں نہیں دیکھا ہے، انسانوں کی حالت میں دیکھا ہے، صحابہ کی حالت میں دیکھا ہے. دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ جو بہت خوبصورت صحابی تھے، صحابہ میں عام طور پر جبرائیل ان کی صورت میں آتے تھے وحی لے کر. وہ جبرائیل ہی تھے لیکن صورت بدل کر آتے تھے. صحابہ نے دیکھا تھا جبرائیل اٹھ کر گئے، یہ بتا کر گئے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ ماں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک کرو. آج دل پر ہاتھ رکھ کر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم میں سے کون کون قیامت کی اس نشانی کو پورا کرنے پر تلا ہوا؟ کون کون اس گناہ میں آج ہم ملوث نہیں؟ دوسروں کو دیکھنے، دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں، خود اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کون کون ہیں جنہوں نے والدین کی صحیح عظمت کی، ان کے مقام کو پہچانا، ان کو راضی کیا، خوش کیا اور دنیا میں اپنے لیے جنت کے پروانے لے کر گئے. کون ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنے پر ایک حج ایک عمرے کا ثواب تمہیں ملے گا. زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنے حج اتنے عمرے کا ثواب ہول سیل میں دے دیا ہے. ثواب صبح اٹھتے ہی سب سے پہلی نگاہ ماں باپ پر ڈالو، محبت بھری نگاہ ڈالو، حج اور عمرے کا ثواب ہو گیا. فجر کی نماز سے پہلے تمہارا حج اور عمرہ ہو گیا. کیا کہنے ثواب کے. اس فضیلت کو سننے کے بعد بھی کوئی محروم رہ سکتا ہے؟ اگر وہ محروم ہوگا تو وہ واقعی مسلمان کہلانے کے کیا لائق بھی ہے؟ وہ اتنا بڑا ثواب کہ ایک ایک نگاہ پر، تمہاری ایک ایک محبت بھری نظر پر تمہیں ایک حج ایک عمرے کا ہورسل میں ثواب دیا جائے. دن میں 10 مرتبہ تم محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھو، 10 حج 10 عمرے کا ثواب. قیامت کے دن جب اٹھو گے تو ثواب کے انبار لے کر اٹھو گے، لوگ دیکھ کر اش اش کریں گے. کیا کہنے اس آدمی کے، کیا اعمال تھے آخر اس کہ دنیا میں والدین کو خوش کر کے گیا، اللہ کو راضی کر کے چلا گیا، جنت کا پروانہ دنیا سے لے کر گیا. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے. ایک روایت میں دوسرے الفاظ ہیں الجنت عند رجلہا، جنت ماں کے پیروں کے پاس. جنت تمہیں چاہیے تو ماں کے قدموں میں گر جاؤ. یہ گرنے کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھ لینا کہ ماں باپ کے پیر پڑنا یہ غلط ہے. سر جھکنا ماں باپ کے سامنے یہ غلط ہے. بعض لوگ خالی ایج کرتے سو قبر سال میں ایک مرتبہ عید کے ٹائم، عید کا وقت جیسا ہی آتا ہے سعودی سے بھاگ کو آتا ہے. کہاں سے؟ سعودی سے. سال بھر تو پھر کر دیکھتا نہیں، سال میں ایک مرتبہ بھاگ کر سیدھے آ کر پیروں پر گر جائے. واہ دیکھو ماں باپ کا کتنا بڑا فرما بردار. دیکھنے والے ترس کھاتے ہیں دیکھ کر، اش اش کرتے، کیا محبت ہے ماں باپ کی. واہ رے واہ انسان. یہ نہیں ہے ماں باپ کی اطاعت، یہ نہیں ہے پیروں تلے جنت کا مطلب کہ تم پیر پڑھ لو تو جنت مل گئی تمہیں. یہ نہیں ہے، یہ تو شرک کے قریب ہو جائے گا. تم ماں باپ کے پیر پڑھ رہے ہو، سر جھکے گا اللہ کے سامنے. ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی کسی بات کا انکار مت کرو، ان کو ہر وقت ہر حال میں خوش رکھو. احادیث میں بے شمار بعض حدیثیں جو میں نے سنائی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق کیسے مقدم کر کے بتایا.
اسی لیے علماء نے بھی ان احادیث کی روشنی میں یہ بتایا کہ دیکھو دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ ہمارا ایک شوق ہے کہ مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھوں، میرا ایک شوق ہے تو اس کا نام دین نہیں ہے۔ میرا ایک شوق ہے کہ میں جہاد میں جاؤں تو اس شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ میرا ایک شوق ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں تو اس شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ میرا ایک شوق ہے کہ میں دور جا کر پڑھائی کروں، اس شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ میرا ایک شوق ہے کہ میں دبئی میں جا کر خوب کما کر یہاں پیسے بھیجوں تو اس شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ اسے سمجھو، اس وقت جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ گھر میں ماں باپ ہیں، بیمار پڑے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، تمہاری سخت ضرورت ہے۔ اب ایسے وقت میں اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی گھر بھی تمہارا دور ہے اور کوئی ان کی دیکھ بھال کے لیے نہیں ہے، مسجد بھی دور ہے، اگر تم آؤ گے تو ماں باپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، تو علماء نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسی صورت میں وہ ماں باپ کی خدمت کرے، گھر میں نماز پڑھے۔ اب مسجد اور پہلی صف نہیں، یہ شوق بعد میں ہے، اب دین کا تقاضا تمہارے لیے ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہ ہے دین، وقت کا تقاضے پر چلنے کا نام دین ہے۔ ہاں مسجد قریب ہے، کوئی دیکھنے والا ہے، آپ کی بیوی دیکھ سکتی ہے یا دوسرے بچے ہیں دیکھ سکتے ہیں، قریب ہے، 5 منٹ میں آپ نماز پڑھ کر چلے جائیں، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، تو مسجد میں آئے نماز پڑھیں۔ میں بتا رہا ہوں ایسا اگر کوئی موقع آ گیا، مسجد بہت دور ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ایسی بیماری کی حالت میں ہے، ایسی ان کو ضرورت ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہٹیں گے تو ان کو پریشانی ہوگی، مصیبت میں پڑ جائیں گے وہ، تو ایسے وقت میں آپ کے لیے وہیں گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اس پر جو ثواب ملے گا وہ مسجد کی پہلی صف پر ثواب نہیں ملے گا۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا، ان کے مقام کو بتلایا گیا کہ ان کا مقام کہاں تک ہے، لیکن یاد رکھو قرب قیامت میں یہ سارے ان کے جو مقامات ہیں ان سب کو ملیامت کریں گے اور خود اپنی خبر مسلمان کھولیں گے، دنیا اور آخرت کی بربادی کو خود دعوت دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف بیان کر دیا، یہ ہوگا، کرو گے تم۔ اب ان وعیدوں کے مستحق بننے کے لیے کون تیار ہے کہ ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمیں اس وعید کا مستحق نہیں بننا ہے، ہمیں تو ان بشارتوں کا مستحق بننا ہے جو حدیث میں سنائے گئے کہ جنت چاہیے تو ماں باپ کو خوش کرو، دنیا میں جنت کے پروانے لے کر جاؤ۔ یہ بشارتوں کے مستحق ہمیں بننے ہیں۔ غرض بزرگان محترم، تو آج جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، آج کا دور تو وہ دور ہے، ہر آدمی کو صرف اپنے حق کی پڑی ہے، وہ ہر حال میں اپنا حق حاصل کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے حقوق کی اسے ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے، چاہے وہ ماں باپ ہی کا حق کیوں نہ ہو۔ غیروں کی تہذیب نے ہمیں یہاں تک گرا دیا ہے کہ آج ماں باپ کے حق اگر ہم سے مانگے جاتے ہیں تو ہم خود ان کے خلاف کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں۔ غیروں کی تہذیب نے تو ہمیں یہی سکھایا، بالکل اسلام کے خلاف ایک مزاج انہوں نے لوگوں کا بنا دیا کہ ماں باپ کے حقوق نام کی کوئی چیز نہیں، ہر آدمی کو اپنے حق کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ باطل کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تمہارا حق ضائع ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ اسلام کا مزاج تو یہ ہے، تمہارا حق ضائع ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تھوڑی سی تمہیں پریشانی آئے گی برداشت کر لو، صبر کر لو، اللہ اس کے بدلے میں تمہاری آئندہ کی زندگی سنوار دیں گے اور سب سے بڑی آخرت کی زندگی تمہاری سنور جائے گی۔ لیکن تم سے کبھی بھول کر بھی غیر کا حق ضائع نہ ہونے پائے، یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج ہم باطل کی تعلیمات پر چل رہے ہیں، باطل کا مزاج اس کی تعلیمات یہ ہے، یورپین تہذیب اس کا کلچر یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے حق کی فکر کرنی چاہیے۔ ماں باپ بھی اپنا حق بچوں سے نہیں مان سکتے، ان کے خلاف کیس کر دیا جائے گا، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔
اگر ماں باپ اپنے کسی حق کا مطالبہ اپنی اولاد سے کرے تو بچے ان کے خلاف کیس کر دیں گے تو ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. یہ باطل کی تعلیمات ہے، یہ باطل کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اب تک اگر ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر زندہ ہے تو اب باقی زندگی ان کے ساتھ رہ کر ان کا سہارا بن کر ان کے سائے تلے زندگی گزارو. ایسے گزارو کہ ان کو خوش کر دو، ان کے دل سے دعائیں نکلے، زبان سے نہیں، دل سے دعائیں نکلے. ان کی ایک دعا ہمارا بیڑا پار کر دے، ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کرا دے گی، عرش کو ہلا کے رکھ دے گی. ان کی ایک دل سے نکلی ہوئی دعا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے والدین یا کوئی ایک بھی اگر زندہ ہو تو کم از کم اب ان کی قدر کر لیں، دل سے دعائیں لیں، ان کی خوب خدمت کریں. اپنی بیوی اور بچوں کی بھی بے شک آپ فکر کریں، ان کا بھی خیال کریں، لیکن ان کے فکر میں، ان کی خوشی میں، ان کو خوش کرنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ماں باپ کے دل کو چوٹ پہنچ جائے. پھر تو دنیا اور آخرت کی بربادی طے ہے، کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا. اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کے والدین باحیات نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، گزشتہ جمعہ بھی میں نے بتایا تھا اس کا طریقہ خود حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اگر والدین کی ہم نافرمانی کر چکے ہیں، ان کو ناراض کر چکے ہیں، اب وہ زندہ نہیں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے گا، اس کمی کو پورا کیسے کیا جائے گا، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے توبہ استغفار کریں. والدین کو جو ہم نے ناراض کیا ہے، ان کا حق جو ضائع کیا، پہلے توبہ استغفار کریں. پھر والدین کے لیے مغفرت کی، بخشش کی ہر وقت، ایک مرتبہ نہیں، جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی آپ کو موقع ملے، والدین کی مغفرت اور ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرو، صدقہ خیرات ان کے نام سے کرو. پھر ان کے جو دوست و احباب ہیں، ان کے ہم عمر ملنے جلنے والے جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں، ان کے ساتھ کم از کم اب اس نے سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیں گے اور اللہ کے عذاب سے ہم سب بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں والدین کے حقوق کو سمجھ کر پورے حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.